ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਉਲਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਫਰੀਆਂ ਸ਼ਿਰਕੀਆਂ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ کہ گستاخی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے لکھو. امتیاز صاحب ادھر لمبی اس طرح گل بن گئی ہے. ایک سیدھی آن دا سپاٹ آن دا گفتگو اسی آندے ہیں اساں دا یہ دعوی ہے جی کہ اے انہاں دی گلاں گستاخی ہیں. یہ مثلا دیکھو اسی اس نو سمجھ رہے گستاخی، تسی سمجھ دو گستاخی نہیں ہے، تسی تے جواب دو جی کہ نہیں یہ گستاخی نہیں، یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے. تسی ساڈے تے اعتراض کرسو جی کہ یہ چیز گستاخی ہے، اسی کہاں کہ نہیں جی یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے. صاحب گل ختم ہو گئی. ہن چیز اے سی کہ بھئی انہاں وچوں کیڑے علماء دیاں گلاں پیش کیتیاں جان. اس گل سی اوتے ہو گیا جی کہ دونوں طرف دے معتبر علماء جنہاں دے دائیں بائیں تے تواڈے اہل حدیث مسلک تے لوگ آکھن گے واقعی جنہاں علماء تے اہل حدیث علماء نے اعتراض نہیں کیتا. اے کو گل ہے جی. اعتراض تے ہر بندہ سنو، اعتراض تے خود امام ابو حنیفہ دے شاگرداں وی انہاں نے کیتا تے اسی کہاں کس دے امام اعظم ابو حنیفہ دے مسائل ہوتے کہ بھئی اے ساڈا مسلک نہیں جڑا امام صاحب دا مسلک ہے. ٹھیک ہے انہاں دی گل گل ہے کہ وہ حنفی چوں نکل گئے. حنفیہ چاہے حدیثاں تو اسی بھی نہیں نکلے. یہ کہنا ہے اسی کہنے کہ جنہاں اوتے اعتراض ہویا وہ حنفیاں چوں نہیں نکلے. جنہاں تے اوتے اعتراض ہو جاوے انہاں دی گلاں ساڈے اوتے حجت نہیں نے. میں آپ کے اطلاع کے لیے عرض کروں، شاید آپ نے اپنی تاریخ اہل حدیث پڑھی نہیں ہے. جس دن سے آپ کی 1819 کے زمانے سے وہ آپ کی ہے نا جس اہل حدیث کا مسئلہ وہ ہمارا اہل حدیث صاحب تو پیدا نہیں ہوئے تھے، امام پیدا نہیں ہوئے تھے. وہ جو گستاخ نہیں پھر اس پر بحث کیوں کرتے ہو؟ آپ مصطلح جو آج اس کو بات جو چلاتے ہیں وہ چلاؤ جو چاہیں. جو اب یہ ادھر لکھیں جی، اگر ایک میری بات پہلے اس موضوع کو دیکھ لو جو انہوں نے لکھا ہے. مقلدین اہل حدیث گمراہ اور گستاخ مذہب ہے. ایک گستاخی تھپڑ مارنا بھی ہے جو کفر تک پہنچتی ہے. یہ لکھو کہ جو کفر تک پہنچتی ہے گستاخی. ہم نے صرف یہ نہیں ہے اہل حدیث مذہب میں آپ دکھا دیں کہ جی کسی کو تھپڑ مارا یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ میں یہ عرض کروں کفر تک پہنچتا. نبی کو مارا تو کفر ہے ہی، وہ تو ادنا سی گستاخی بھی کافر ہے. اس کے علاوہ نہیں. یا تو لکھو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخ ہے. لکھو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ. مجھے دیں میں میرا تو یہ بھی دعویٰ ہے آپ صحابہ کے گستاخ ہیں. ہاں یہ لکھو صرف اللہ اور اس کے رسول کا لکھو نا. پھر صحابہ کے مان گئے، آپ مان گئے صحابہ کے. ہم تو ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کوئی گستاخی نہیں ہے. جب وہ ثابت کرو گے پتہ لگے جو کفر اور شرک تک جا پہنچ. ہم کہہ دیں کہ امام حضرت عمر کی کوئی بات یا کسی بھی صحابی کی کوئی بات نبی کی حدیث کے مقابلے میں حجت نہیں، یہ گستاخی ہے. آپ کہیں گے بابا گستاخی ہو گئی ہے. عبداللہ ابن عمر نے اپنے باپ حضرت عمر کی بات رد کر دی، کہا میں نہیں مانتا حدیث کے خلاف. اس کو نام ہے کسی عالم میں گستاخی کہا ہے. اور کیا گستاخی کریں؟ پھر تعین کریں گستاخی کا. گستاخی کا تعین کریں. کون مناظرہ اسی لیے ہو رہا ہے. آپ عام سی بات پیش کر کے کہہ لو جی میں نے ثابت کر دیا گستاخی. کیسے ہو گیا آخر آپ آگے آپ کو خدا نے میں نے زبان ہو گیا. آپ کو اسی لیے پابند کیا گیا شرائط کا. ایسی گستاخی جو کفر تک پہنچتی ہے نبی اور اللہ، اس کے لیے تو ادنا سی بھی گستاخی کفر ہے. اس کے علاوہ کسی کی بات کو رد کر دینا ٹھیک ہے یہ گستاخی ہے لیکن کفر تک نہیں پہنچتی. مطلب گستاخ مان گئے کہ اسیاں تے تھوڑے تھوڑے عبداللہ بن عمر بھی انکار کیتا. سنیں انہوں گستاخی کہہ نہیں جا سکتا. بیٹا باپ کے سامنے بات کرے وہ اس کا اور درجہ ہے، بھائی چاچا اور باپ آپس میں بات کرے ان کا اور صاف. لیکن بات ایک ہی ہو، جیسا اہل حدیث بات ایک ہی ہو پہ انگلی اٹھائے کیا انگلی اٹھاؤ. میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر کی بات حضرت عمر کو کھڑا کر کے عمر تو نے غلط کیا وہ کہہ سکتا ہے. نہیں کہہ سکتے، نہ یہ کہہ سکتا نہ وہ کہہ سکتا ہے. اگر بات کفر تک پہنچتی ہے، اگر یہ ہو کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا اس لیے کہ کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے، آپ اٹھ کر کہہ دیں دیکھو جی گستاخی ہو گئی. کیوں کہتے ہیں آپ اس کا جواب دیں گے نا کہ گستاخی نہیں ہے. لکھے نا یہاں پر کیا لکھیں؟ ایسی گستاخی جو کفر تک جا پہنچتی ہے وہ ہوگی بیان. آپ بھی تاکہ آپ کو پابند کیا جائے اس کا. ہاں ہم وہ پیش کریں گے جو آپ کا عقیدہ کفریہ شرکیہ ہوگا وہ پیش کریں گے. ہم عام چیز نہیں پیش کریں گے. آپ یہ صحیح ہے. غیر مقلدین مذہب گمراہ اور گستاخ گمراہ دیکھیں نا امتیاز صاحب گالے وے یا تے ایتھے تعین کرن کہ جی اسی صحابہ کرام دے ولیاں دے گستاخ. دیکھو ولیاں دی گستاخی بندہ کافر نہیں لیکن اے لوگ ولیاں دے ایڈے وڈے گستاخن من عادالی ولیاں اور ولی کون مقرر جڑا ننگا پلنگا ہوگا مچھند اونوں تسی ولی مان لو گے. ولی کون ہے؟ ولی دی ولی کون ڈکلیئر کرے گا؟ دیکھو ولی اللہ دا دوست ہوندا ہے. اے اللہ ہی نو پتہ ہے کہ کون میرے دوست نے. اسی دل چیر کے نہیں دیکھیا.
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਮਲੰਗ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਮਲੰਗ ਸੀ ਤੇ ਮਜਜ਼ੂਬ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਲੀਉੱਲਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਲੀਉੱਲਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ। ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਇਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਨਾ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵੀ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਫਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਫਰ ਹੈ। لیکن صحابہ دی گل نو کتاب و سنت دے مقابلے چ نہ مننا تواڈے نزدیک تے گستاخی ہے، میرے نزدیک این اسلام ہے کہ حضرت عمر دی او گل جڑی کتاب و سنت تو ٹکراندی ہے نہیں مننی جائے گی، اسی نو اسلام سمجھنے ہیں۔ اس بات کا تعین کون کرے گا؟ اچھا سنیں، اس دا تعین کون کرے گا ایک گستاخی ہے کہ نہیں؟ ہاں تعین تا ہو سکتا ہے کہ ایک گستاخی درجہ کفر تک پہنچ گئی ہے، کس طرح؟ قرآن دی اس آیت نال، نبی دی حدیث نال، پھر جا کے فیصلہ ہوئے گا۔ جناب اس میں میرے خیال میں اتنی لمبی باتیں ہماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی کفری ہے مطلب گستاخی، تو ہمارا تو موقع بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں پھر اس میں تو یہ دیکھا ہوئے گمراہ اور گمراہ نہیں، کفریہ جو کفریہ عقائد ہم جس طرح کہتے ہیں، دکھاؤ ذرا پین دکھاؤ، یہ دیکھو ہم نے لکھا ہے کہ اہل سنت حنفی گمراہ عقائد کے قائل اور اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں۔ عقیدے کا بات آ گئی، یہاں ہم اور اضافہ کر دیتے ہیں کہ اہل سنت حنفی بریلوی لوگوں کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، یہ بھی کہہ دیں کہ غیر مقلدین اہل حدیث کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں۔ اب جو یہ عبارت پیش کریں گے نا اس عبارت کو کفر ثابت کر دیں، جو گستاخی کی عبارت یہ پیش کریں گے اس کو کفر ثابت کر دیں۔ امتیاز صاحب ایک منٹ، یہ آخر مناظرہ جو کر رہے ہیں اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ مثال دیکھیں، میں انہوں نے جو بات کی ہے طالب الرحمان صاحب ذرا غور سے سنیں، مثال طور پہ میرے نزدیک انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کے علماء نے کہ جی صحابہ کرام جو ہے حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں اور اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ ہیں، یہ لوگ جو ہے نا باغی تھے اور یہ فاسق و فاجر تھے، ان کے ساتھ رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ اس کی کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہنا صحابہ کرام کی بارگاہ میں گستاخی ہے۔ ایک ہے فقہی اختلاف، ذرا طلبہ سے غور سے سنیے، ایک ہے فقہی اختلاف، مثلا ایک بات ہے امام ابو حنیفہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس طرح ہے، کسی اور صحابی نے کہا نہیں جی وہ اس طرح ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو نہ ہی تک کسی نے گستاخی کہا ہے، وہ اختلاف رائے۔ مثلا بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت کے قائل تھے اور پورے باقی تمام صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے قائل تھے۔ اب اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے جی کہ حضرت علی المرتضیٰ کو افضل کہنے والے بھی تو صحابی ہیں اور جو دوسرا، یہ الگ ٹاپک ہے۔ ہماری بات یہ رہی کہ جس میں ایام توہین کا پہلو نکلے، وہ تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم پیش کریں کہ آپ کو لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ صحابہ کے آپ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مانتے ہیں، پتہ چلے کہ یہ گستاخ امت ہے، گستاخ ٹولہ ہے کہ جو صحابہ جو جن کی عظمت کی قسمیں اللہ کا قرآن کھاتا ہے، یہ ان کے بارے میں کس طرح کے گندے نظریات رکھتے ہیں۔ اور تو اگر ہم ان کی کتابوں سے پھر یہ ثابت کر دیں کہ یہ یہ الزامی جواب کرنا، اب آپ چپ کرو نا ذرا، خاموش رہو نا۔ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ موضوع میں اس بات کا تعین ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے نبی کی ادنا سی گستاخی بھی کفر ہے۔ صحابہ کے بارے میں ایسی بات جو کفریہ بات ہو اس پر یہ نشاندہی کریں گے، وہ عبارت پیش کریں گے۔ اب ان کا یہ کہنا کہ بعض لوگ حضرت علی کو افضل سمجھتے ہیں اور بعض لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو افضل سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی تو گستاخی ہے۔ اچھا، لیکن یہ گستاخی کیا اس کو کافر بنا دے گی، دار اسلام سے خارج کر دے گی؟ جھگڑا تو یہ ہو رہا ہے کہ اس بات کا یہاں تعین ہونا چاہیے کہ وہ عبارات پیش کی جائیں گی جو کفریہ ہوں گی بس، ورنہ ہر چیز کو اٹھا کر کہہ دیں گے کہ یہ گستاخی۔ سمیٹنا مناظرے کو سمیٹنا آپ نے خود موضوع پر تعین کریں کہ وہ عبارات پیش کی جائیں گی جو کفریہ ہوں گی۔ اللہ اور اس کے نبی کی ادنا سی گستاخی بھی کفر ہے۔ صحابہ کے بارے میں اگر آپ کا کوئی ایسا نظریہ ثابت کرتے ہیں آپ پیش کرنا اور کہنا کہ یہ کفر تک جا پہنچی ہے۔ اچھا امتیاز صاحب، انہی کی کتابوں سے ابھی سے بات یہ تو مناظرے میں چلے گی، ہم نے تو یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ اگر کوئی آدمی عالم دین کی بطور علم دین کے توہین کرے وہ بھی کافر ہے، یہ ان کے بزرگوں نے لکھا ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ایک عالم دین کی توہین کفر ہے تو ایک صحابی رسول کی توہین کفر کیوں نہیں ہے؟ پھر بات پھر وہی آ رہی ہے۔ دیکھو جی، یہ عالم دین ہے نا، میں ان کی گستاخی کرنے لگا ہوں، کافر ہو جاؤں گا؟
बवजह इल्म दीन के, ये आपके लोगों ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। नहीं होना, नहीं, ये आपके ऐसी ने लिखा बात को है। दरमियान में क्यों रखा? मसलन मैं एक और मिसाल लेता हूँ, मैंने मुनाजरे के दौरान इनकी किताब पेश की, अहले सुन्नत की किताब थी वो, अहले हदीस आलिम नहीं था वो, अहले सुन्नत था और हनफी था, उसकी किताब मैंने पेश की। इन्होंने कहा कि हम इसकी किताब को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अब क्या हाल है इसका? किसका? इसका हल ये है, अगली शर्त लिखी हुई है, अफसोस तो ये है कि आप मेरी शराइत मैंने सारी पढ़ ली नहीं है। हाँ, क्या है उसमें हल? इसमें हल ये बताओ, है, हल बताओ। अगर किसी पेश करदा इबारत को फ्री के मुखालिफ, अच्छा ये नीचे आ गया, अगर कोई फ्री किसी मुतनाज़ा इबारत या कायल को अपने मसलक से मुताल्लिक नहीं मानता, इसको इस सुने हाँ। इसको इस इबारत हाँ। या इसके कायल के बारे में हुक्म शरई वाज़े करना होगा। बस ये है असल चीज जिसमें छुपा आगे नहीं है ना शर्त। ये आई है ना। पीछे वाला फड़ क्यों डाला है? लाओ मुझे दिखाओ। यही तो कह रहा हूँ कि चीज फड़ क्यों डाला है? में पड़े उसको मैंने पढ़ के जवाब दिया ना इसका, उसमें मैंने इसीलिए ये जवाब लिखकर इसके पास भेजा था तब वे उसके कि हमारे नजदीक हुज्जत सिर्फ किताब और सुन्नत है। हाँ, ये पॉइंट उठाया जा सकता है कि आप इसको तो नहीं मैं मानते। कितनी देर से चीख रहा हूँ, मेरी शर्तें मत सुनो तो सही ना, वो हमने पढ़ी नहीं है जनाब, सारी पढ़ी नहीं है। याद नहीं है। मैं याद ज्यादा बच्चा नहीं, याद नहीं है, बगैर याद के मैंने इतनी सारी लिख कर भेज दी है। अच्छा, अब मसलन एक ऐसी इबारत है जैसे मैंने पहले आपको बतलाया कि उस इबारत को हम मानते ही नहीं है। यहां इस बात की वजाहत आ जाएगी, कौन सी है जिसमें ये आपने दोस्तों ने मैं पढ़ता हूं, अगर कोई फरीक किसी मुतनाज़े इबारत या कायल, बंद कर दो, खामोश करिए। तेरा कसम लिखी जा रही चीज, अगर कोई फरीक किसी मुतनाज़ा इबारत या कायल को अपने मसलक से मुताल्लिक नहीं मानता, मैं तो जब से कह रहा हूँ कि हम नहीं मानते, मेरी बात मानी नहीं गई। ये शोर शराबा क्यों हो रहा था? मैंने कि हमने मसलन वहीदुज़्ज़मा हमने इनकार करते हैं, हम नहीं मानते उसको। या किसी मसलन या अपने जेल में जो थे गुजरे थे एक मौलवी साहब अनायतुल्लाह असरी, हमारे उलमा उसकी बात नहीं मानते, वो कहते खारजी है ये। हम मसलन हमारे मसलक से निकला हुआ है, इसहाक है जो शियों को कर रहा है। पूरी जमात ने फैसलाबाद ने उठकर उसके खिलाफ फतवा दिया कि ये मसलक अहले हदीस से बाहर है, वो शियों को सपोर्ट कर रहा है। किस वजह से कर रहा है कोई इल्म नहीं। अब क्या उसकी इबारत हमारे लिए हुज्जत हो जाएगी? मैं जो घंटे से पीट रहा हूँ कि हमारे लिए हुज्जत किताब और सुन्नत है, हाँ, ये पूछो कि इसकी ये इबारत कैसी है। अब इन्होंने इस बात को, वो पिछली बातें सब गई, इस बात को सामने रखो, अगर कोई फरीक किसी मुतनाज़ा इबारत या कायल को अपने मसलक से नहीं मानता, उसको इस इबारत या उसके कायल के बारे में हुक्म शरई वाज़े करना होगा। हम नहीं मानते, हम उस इबारत के बारे में कहेंगे ये कुफ्र है, कि ये हुक्म शरई के ये काफिर है, क्या है ये? अगर वो गुस्ताखे रसूल है तो काफिर है, अगर अल्लाह का वो मैं उसको मानता ही नहीं कि मसलक अहले हदीस है, ये मैं मानता ही नहीं उसको। लेकिन जैसे इन्होंने उस किताब का इनकार कर दिया कि हम नहीं मानते इसको, हमने किताब उठाकर बंद कर दी कि जब फरीक मुखालिफ इस किताब को नहीं मानता हुज्जत, तो हम उसको पेश क्यों करें? जब हम किसी ऐसी इबारत को पेश करने के लिए तैयार ही नहीं है। मौलाना चलो लिखो, ये शर्त लिख लो, ये लिखें, लिखाएं जी अगली। पहले उस मौजू को सही कर लो, ताकि झगड़ा उसमें ही आएगा। अपनी तरफ से आपने वो मौजू लिखा, हमने जो वजाहत कर दी कि वो अकायद हमारे भी बेसिक उस पर तरतीब कर लो कि हम साबित करेंगे कि इनके अकायद कुफरिया शिरकिया है, ये भी साबित करेंगे कि अहले हदीस के अकायद कुफरिया शिरकिया, गुस्ताखी की वजह से कुफरिया शिरकिया है, दोनों ये लिखो। गुमराह काट के कुफर शिरकिया कायद कर मिला, आप यहाँ पे गुमराह काट के कुफर शिरकिया लिख दें। देखिए हमारा हमने अहले हदीस उलमा के अकायद कुफरिया शिरकिया है, हनफी गुमराह, तो ये गुमराह के अकायद कुफरिया शिरकिया है। इसमें नहीं, अगर इसमें लफ्ज़ गुमराह पे आपको यार मैं कहता हूँ वजाहत हो जाएगी उसमें कि अहले हदीस उलमा के अकायद कुफरिया शिरकिया है, अदना सी गुस्ताखी में कुफर शिरक है, साबित कर देंगे बस, लिखो। अच्छा जी, यहाँ से गुमराह ये भी काट दें, मुतलका कुफरिया शिरकिया करते हैं, अकायद कुफरिया शिरकिया, हनफी अकायद कुफरिया शिरकिया। अच्छा एक छोटी सी शायद भी आपने सिर्फ अहले सुन्नत लिखा है, हनफी तो बंदे के हमारे खिलाफ फतवा दे दिया तुम लोगों ने। खुद बैठ रहे हैं ना। नहीं वो तो हम उधर सामने बैठे हुए हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक हो गया जी। गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस मज़हब कुफरिया शिरकिया शिरकिया का कायद का सुने कि अकायद गुस्ताख मज़हब है, या फिर वही गुस्ताख मज़हब है। ओहो मौजूद पर आप कभी लिखोगे, सुने ना, इसको तयन कर रहा हूँ ना, सुने तो सही। गुस्ताख मज़हब है और हम भी वो गुस्ताखी काट देते हैं। अकायद कुफरिया है।
شرکیہ ہے کفری ہے. یار یہ دیکھو اس کو عبارت کو میں بتلاتا ہوں. پہن دو ذرا. اہل سنت حنفی عقائد کے حامل یم یہ اہل سنت حنفی علماء کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. اسی طرح آپ لکھیں غیر مقلدین اہل حدیث کے عقائد کفریہ شرکیہ علماء کے عقائد کفریہ شرکیہ. گستاخی شرک کو آپ ثابت ہو گیا. جب آپ گستاخی ثابت نہیں کرو آگے دیکھیں نا ہمارا دعویٰ ہی گستاخی کا ہے. یار گستاخی کفر ہے نا. جب اگر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ثابت ہے تو اپنے آپ ثابت ہو جائے گا. گستاخی سے آپ کو کیا چاہیے؟ پھر اس کی وضاحت کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ادنا سی گستاخی. میں لکھتے ہیں دیکھیں ادھر ہم کرتے ہیں یہ اس بار میں فیل کر لیں گے. آپ کا تو دعویٰ ہو گیا. ہم لکھتے ہیں غیر مقلدین غیر مقلد یا غیر مقلد اہل حدیث مذہب گمراہ کا لفظ کاٹ دیں. نہیں بس صرف کفریہ شرک. گستاخ بھی نہ لکھیں. کیوں نہ لکھیں؟ اس کا تعین پھر آگے میں لکھ آگے اچھا ٹھیک ہے. گستاخ مذہب ہے اور ان کے عقائد کفریہ ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ گستاخی پیش کی جائے گی جس کا مطلب لکھ دینا. لکھیں. وہ عبارت پیش کی جائے گی. وہ گستاخ عبارت پیش کی جائے یہ گی. شرائط میں لکھیں. یہ شرائط میں لکھنا ہے. موضوع ہو گیا نا. ہو گیا. موضوع تو ٹھیک ہو گیا. لکھوائیں. وہ گستاخ عبارت پیش کی جائے گی جو کفر اور شرک تک پہنچے گی. اہل حدیث علماء کی وہ گستاخ عبارت پیش کی جائے گی جو کفر اور یہ شرک تو یہ آگے یہ لکھی ہوئی ہیں نا شرطیں پڑھیں نا. اس میں نوٹ بھی لکھ دینا. موضوع یہ ہو گیا. موضوع یہ ہو گیا. شرائط لکھو یہاں. موضوع ہو گیا نا جی کہ شرائط لکھ دو یہاں. موضوع طے ہو گیا. اچھا ایک چنتا کرو میں وہ ڈاکٹر صاحب نے گل ہوئی نا وہ کہنے میں 8 فٹ جیسے ٹھیک ہے. وہ اچھا کیا آپس میں طے نہیں ہونے لگا جو نہیں اصل یہ ٹیکنیکل چیزیں کہیں میں پتہ بھی نہیں نا. بس ایک چیز فائنل کر دے جو نا. اچھا نہیں ڈاکٹر چلے جاؤ. چلو جاؤ تسی آؤ دا انتظار کر رہے ہو. جڑے وچ پھس گیا کام تے ضرور کو جاواں. اچھا سنیں طالب صاحب غیر مقلد اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب اور ان کے عقائد کفری ہیں. ظاہر ہے یہاں پر وہی گستاخی ہے کہ جو جس کو کفر تھا. آپ اگر ہم لوگ سنیں دیکھیں یہ موضوع ہو گیا نا. میں ایک بات سنیں. میں ویسے ابھی ایسے کرنی نہیں چاہیے لیکن میں بڑا کھلے دل کا بنوں کر دیتا ہوں. میں ایک بات کرتا ہوں. اگر میں وہاں ایسی اب کی عبارت پیش کر دیتا ہوں ادھر لکھنے کے باوجود کہ جی کفری عبارات پیش کی جائیں گی ٹھیک ہے وہاں میں ایسی عبارت پیش کر دیتا ہوں آپ کہتے ہیں یہ کفریہ نہیں ہے. اب میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ میں ادھر مثلا آپ ادھر یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے جواب میں دیں گے نا کہ آپ جواب کے آپ نے غلط بات ہے. یہی ہم کہتے ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ شرائط میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ ہم وہ عبارت پیش کریں گے جو کفریہ شرکیہ ہوئی. لہٰذا ان کی یہ عبارت کفریہ شرکیہ نہیں بنتی. ہم دلائل دے دیں گے اور آپ کا جو دعویٰ ٹوٹ جائے گا. اللہ اکبر. حرج کیا ہے اس میں لکھنے میں؟ یہ موضوع ہے. یہ موضوع ہے. اس میں آپ لکھیں اس کی تفصیل. آپ دیکھیں اس میں حرج کچھ ہے کس میں نہیں. سنیں آپ لکھتے کیوں نہیں جس کو آپ دیکھیں ایک منٹ نہیں بھائی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی اس گستاخی میں کفر اور شرک ثابت کریں گے تو پھر گستاخ صاحب کاٹ دیں صرف کفر اور شرک کفر اور شرک میں عبارت پیش کریں. سنیں نا اور ان کے عقائد کفری ہیں گستاخی مذہب. کیوں کافر ہیں آپ؟ ایک ہے ذریات دین کا انکار کریں. یوں لکھو سنیں گستاخ مطلب اس لیے آپ کیسے اس لیے گستاخ ہیں کہ ان کے عقائد کفریہ شرکی ہیں تاکہ اس کی وضاحت ہو. گستاخ کی وضاحت ہو جائے. اس لیے گستاخ ہیں کہ ان کے عقائد کفریہ شرکی ہیں. ان کی کفریہ آگے تو پھر اس کا آگے کیا آیا ہوا ہے؟ کس کا؟ یا یوں ہم کہتے ہیں اور ان کے مذہب ہمارا گستاخی علیحدہ چیز ہے کہتے ہیں اور عقائد کفریہ شرکیہ ہے ان کے. یہ دو چیزیں آپ نے لگا دی. یہ میرے خیال طالب سمجھ رہی ہیں کہ گستاخ مذہب ہے یعنی مذہب گستاخ کا ہے ٹھیک ہے اور ان کے عقائد کفری ہیں. دو علیحدہ چیزیں ہوگی. تو گستاخی تو کفر ہے اس کی تشریح ہو گئی ہے. یہ کہاں ہے کہ اس کی تشریح ہو رہی ہے؟ یہ بہت جو جمع کے لیے آ رہی ہے یا تشریح کے لیے آ رہی ہے؟ جی آپ کہیں گے کہ نہیں اردو یہ عربی ہے. اردو میں کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ یہ جمع. اردو میں کیا ہوتا ہے؟ میز اور کرسی. میں نے میز بھی خریدی اور کرسی بھی خریدی. کیا کہیں گے؟ میز کو کرسی کو ایک کر دیں گے. میں جو عرض کر رہا ہوں اچھا میں ایک بات کر رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا تھا اور میں یہ کہہ رہا تھا یہ میں کیا کر رہا ہوں تو جمع ہو رہا ہے. ظاہر چیزیں جمع ہو رہی ہیں نا. آپ نے ظاہر جمع کر دی.
آپ ایسے اس پہ الجھے ہوئے ہیں. آپ الجھانے کو ختم کر دیں نا. دیکھیں نا آپ کو یہ نہیں بھائی آپ اگر آپ الجھ نہیں رہے نا آپ کو بھی پتا اگر یہ میں نے کر دیا تو پھر کیا الجھے رہے. جو عبارت دیکھو جو عبارت ہم لکھ کر دیتے ہیں سیم وہی عبارت آپ لکھتے ہیں. ہم لکھتے ہیں اہل سنت حنفی علماء کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. آپ بھی لکھتے ہیں غیر اہل حدیث غیر نہیں. مقلدین. ہمارا تو دعویٰ جو جس دعوے پہ ہمارا دعویٰ یہ ہمارے عقائد کفریہ شرکیہ تو نہیں ہے نا. پھر اس کو کاٹیں. پھر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آپ گستاخ ہیں اور اس گستاخی کی وجہ سے آپ کافر ہیں. اچھا یہ لکھیں یہ لکھیں یہ آپ کا مطلب گستاخ ہے. اہل حدیث میں گستاخ ہے اور اپنی گستاخانہ عبارات کی وجہ سے یہ کافر ہے. تو بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے اب اس کو کاٹ دو اور عقائد کی شرکیہ. چلو آگے بولو. اچھا جی ابو جہل والے کافر ہیں. پھر اتنے تک گئے دن کی ہوتا ہے. نہیں یہ تو فتوا لکھا گیا نا پاکستان یہ کلیئر کر کے آپ سیدھے اتارتے جو یہ کرتے ہیں. یہ طے کری حضور مناظرے تو موضوع طے ہو گئے جی 3 گھنٹے میں. بسم اللہ. اچھا تسی کیا 15 منٹ لگائیں گے اور یقین کریں ہمارا دیوبندیوں کے ساتھ 15-20 منٹ میں شرائط طے ہوگی. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. طے کریں اس وہ پیٹی وہ آگے پیٹی بھائی ہیں. تو سو نے کوڑی پائی نہیں ایسا کو نہیں پڑھنے کی فکر نہیں. آگے پڑھو نہیں پچھلی رات ہو گئی ہے. جب آگے پڑھو گے پچھلی رات ہو گئی. نہیں گل نہیں ہے. آگے اس کی وضاحت ہوئی ہے. اچھا اب یہ دونوں طرف سے. اچھا پہلے وہ لکھو جی اشارہ یہ علی دیکھو. پہلی اگر کوئی فریق کسی متنازع عبارت پڑھ لینا پہلے پوچھ لینا وہی ہے نا جی جو پڑھ لی ہے یار ہمارا ہے تو لالا بیچنا. ہاں اگر کوئی فریق کسی متنازع عبارت یا قائل کو دیکھو نا تسی لکھتے جاؤ حضور. اگر کوئی فریق طے کالو بعد لکھ دے رہا جی بھجن طے ہو گیا نا یار اللہ بندے وہ گھنٹہ ہوئی تے طے ہویا. لگی ہے ساڑی کو ہونائی کوئی. اگر کوئی اللہ تسی دو بند کر دو جلے واسیں لکھ کے نا تو پھر ہاں پڑھ لینا ہاں بند کر بند کر دو. تو ہی بند کر دے. چلو بند کر دو. اس میں لاک کر دے. ایسا اگر کوئی فریق کسی متنازع عبارت یا قائل کو اپنے مسلک سے متعلق نہیں مانتا یا مسلک کو وہ یہی کام کی چیزیں نے نہیں مانتا تو اس کو اس عبارت یا اس کے قائل کے بارے میں حکم شرعی واضح کرنا ہوگا. تو اس کو اس عبارت یا اس کے قائل کے بارے میں حکم شرعی واضح کرنا ہوگا. واضح کرنا ہوگا. چکرا تو بچ گئے. پہلی اور آخری تقریر مدعی کی ہوگی. یہ تو عام طے شدہ چیزیں جو آپ نے بھی طے کی ہوئی ہیں. تقریر مدعی کی ہوگی. پہلی طے نہ نئی شرط ہے نا خدا دے بندے تسی پہلی اور آخری تقریر مدعی کی ہوگی. تاہم وہ اپنی آخری تقریر میں کوئی نیا والا پیش نہیں کرے ہوگی. آخری تقریر میں صرف جواب دے سکتا ہے یا اپنی سابقہ باتوں کو دہرا سکتا ہے. کوئی نیا حوالہ ایسا نہیں پیش کیا جا سکتا جس کا حوالہ لینا ضروری ہو. ٹھیک ہے جی جس کا جواب دینا ضروری ہو. اگر غلطی نہ لگے پیش کر دے صدر نظر روک دے مناظرہ ویسے ختم ہو جائے گا. کس میں وہ یہ لکھ دے جا کہ وہ دوسرا ثاقب ٹائم ضائع کر یا مہربانی. بہتر ہے لکھا جائے جڑا نا اے میاں جڑا نا میاں رولا ہے نہیں ایک اچھا ہوتا ہے نا دونوں. اچھا اب سنیں دونوں طرف سے قرآن و حدیث کے علاوہ فریق مخالف کے معتمد علیہ علماء کے اقوال بطور حجت پیش کیے جا سکیں گے. اب یہاں تک تو آپ کی اس بات کا جواب کہ جی ہم نہیں مانتے ہیں. دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا میں نے بڑے ٹھنڈے دل سے اس کو غور سے دیکھ کر بتایا. آگے اپنے علماء کے مثلا آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے علماء کے اقوال ہمارے خلاف بطور حجت نہیں پیش ہو سکتے. لیکن وہی بات جو ایک بریلوی عالم کر رہا ہے وہی بات اگر ایک حدیث عالم بھی کر رہا ہے تو پھر انصاف اور دیانت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جیسے اس عبارت پر آپ بریلوی عالم پہ انگلی اٹھا رہے ہیں پھر اگر آپ اس کو اپنے خلاف حجت نہیں مانتے یا تو مانے ٹھیک ہے ہمارے عالم نے بھی کہہ دیے نہیں تو پھر اس کے خلاف آپ کو حکم شرعی نہیں یہ نہیں چیزیں. دیکھیں جی دونوں طرف سے قرآن و حدیث کے علاوہ
फरीक मुखालिफ के आधा घंटा बाकी है मोतमद अलैह उलमा का बात चला दी उसके के अगी काट के उलमा के अक़वाल बतौर हुज्जत और वो अक़वाल और इबारात ही हो जाएंगे ना, कोई तो गलत हो कर रही है, कोई वीडियो तो पेश खाने खाने का बंद नहीं कराने मैं करता हूं यार, हमारे सुनाए हैं सीवी पे कर लेंगे बतौर हुज्जत पेश की, दुबई लाया बतौर हुज्जत पेश किए जा दुबई सकेंगे, नहीं रहा किए जा सकेंगे कि ताहम अपने उलमा के अक़वाल को मुस्तरद करने से पहले ये लाजिम होगा उन पर हुक्म शरई वाज़े किए थे, वारद किए थे, वारद किए थे। अच्छा, दोनों फरीक अपने दावा पर, अपने दावा के मुताबिक उन्हीं उलमा की गुस्ताखाना इबारत पेश कर सकेंगे, पेश कर सकेंगे जिनकी मसलक में वाज़ेह हैसियत हो। लिहाजा अहले सुन्नत मुनाज़िर अहले हदीस मसलक के मसलक के ऐसे उलमा की इबारात मुतनाज़ा इबारात पेश करेगा। हफ्ते बाद ऐसे पेश कर दिया गया। ये कोई ये ना आज तक ये कोई शर्त हुई है जो मुस्लिम उस वक्त आप कह दें कि हमारे मुस्लिम वाला दिन नहीं बात कर फेक मुनाज़रा है रोला नहीं है मैं मुस्तरिद उलमा ना करो ना करो तरवान सुन नहीं बस ठीक है ना देखो ना ये काफी रोला पड़ गया आगे के लिखा नहीं पहचान है, हैसियत है कितने लिखे वाज़ेह पहचान और हैसियत है। और उस पर हनफी उलमा की और आप के हनफी से मुनाज़रा नहीं कर रहे हैं, बरेलवी नाल ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਬਰੇਲਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਟਵਾਇਆ ਹੈ नहीं अहले सुन्नत बरेलवी होया ਤੇ ਬਰੇਲवी ਕਟਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ वो हो अहले नहीं वो तो हुआ है ना अहले सुन्नत हनफी बरेलवी तो हुआ पहले का ये तो आपने कटवाया ये था सब वो आपके उसमें हमने किया ऐसे हमें इनकार नहीं है कि आया ये कुफरिया शिरकिया है या नहीं वो तो बात खत्म हो गई तो ये इसी पे थी ना फिर उसको ये ना बोल दी शुक्र मस्ती कह दिया तो बोलने नहीं वो तो ये बात हमारी गलत किधर है वो तो बात खत्म हो गई है कि उसके बारे में उसको बस वही शरीक वाज़े करें। ये जो लिखा है ना कि शुक्र मस्ती कहने ये आप अगली बात ये है कि मतलब मैं तस्लीम करता हूं मैं कहता हूं ये जो इबारत है ये इबारत है ओ हाँ शाम नट लेकर आना यार कहने वाला सफा में शुक्र मस्ती के आलम में हाँ हाँ ले आओ तो इसमें ले आओ सफा ये में किस तरह साबित करोगे कि वो शुक्र हाँ, ले आओ ना, फिर मस्ती वो हम आपको ले लेंगे कह रहा है? कैसे साबित करोगे ये तो फिर मेरा मुनाज़र परीक्षा में बैठो, कैसे तो साबित हो गया। करेगा ये तो बात की बात है ये तो मुनाज़रे की बात हाँ, मसला फौरन ये आ गया यार, है उन्होंने मुझे कहा था, मुझे कि याद नहीं आदमी रही। उसको साबित करना पड़ेगा अगर मसलन किसी इबारत को शुक्र हाँ, हाँ, नौ बजे होगा ना की इबारत डिक्लेयर करार देने के बाद वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उसको साबित करे कि वाकई ये शुक्र मस्ती की इबारत है ये शुक्र मस्ती वाला बंदा है ही नहीं हाँ नहीं इसकी इबारत ये शुक्र मस्ती मसलन एक आदमी ठीक है आपके बकौल जो है वो कभी सही बात कहता है कभी गलत बात कहता है कभी कुफर कह देता है कभी अच्छी कर देता है अब आप कहेंगे जनाब इसकी चूंकि ये आदमी ऐसा था इसलिए इसकी तमाम इबारत जो है वो शुक्र मस्ती की इबारत कह के जान छुड़ा दी गई इस पर देखिए इस पर मैंने अगर कोई दलाल देने ना ये तो मुनाज़र का काम है अगर नहीं तो सारी अवाम को नजर आ रहा है ये बात बस फिर ये शायद रखो ही ना ये इसमें। इसका जिक्र ही ना हो कि किसी इबारत को शुक्र मस्ती की इबारत कह के जान छूट जाएगी नहीं ना इसको शुक्र मस्ती की ये तो इबारत बेमान है लेकिन शर्त ध्यान नहीं कर है देना कमाल करते हैं आप इसमें तो ये तो है ना कि भाई एक आदमी है वो शुक्र और मस्ती के आलम में एक बात कर रहा है मसलन ये आदमी चलो मैं अभी मिसाल देता हूँ ये मोहम्मद यार फरीदी है जी आप इसकी इबारत को शुक्र मस्ती की इबारत कहेंगे किसकी इसके ये अंदर लिखी है। इसके अंदर आप खलते मबस ये होता है कि आप जो है बारात ये कोई एक ही दिन बैठ के उसने सारी नहीं लिखी है
یہ کفر لکھتا رہا ہمارے بقول وہ کفر پہلے تو لکھتا یہ رہا۔ کہ یہ بات کی بات ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے کیا نہیں ہے تو بات میں چلو ٹھیک ہے، ہمارے بقول وہ کفر لکھتا رہا۔ ہاں جی آپ یہ کہہ دیں کہ جناب یہ چونکہ اس نے سکر و مستی کی حالت میں لکھا تھا لہٰذا ہمارے لیے حجت نہیں، یہ بات نہیں چلے گی وہاں پر۔ پھر ہم بھی کہہ دیں گے ہمارے علماء کی جو باتیں آپ پیش کر رہے ہیں انہوں نے شکر اور مستی کے دوران کہی تھی لہٰذا ہمارے لیے حجت نہیں۔ بہت اچھے، اس میں آپ کو عبارت کو تو غلط آپ کہہ نہیں سکتے، وہ اس وہ آئے اس عبارت کو تو آپ ڈکلیئر کریں گے نا کہ یہ کیا ہے۔ اچھا سنیں، اس لیے کہ مثال طور پر ایگزامپل یہ میں دے رہا ہوں کہ شاہ اسماعیل دہلوی ہے، اس کی عبارات ہیں جو مشہور عبارات ہیں، مثال طور پر وہ کہتا ہے کہ جی نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے۔ آپ اس کو یہ کہہ دیں عبارت غلط ہے، بندے نے اس عبارت کو عالم سکر و مستی میں کہا، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر کہہ دیا اگر سنیں لیکن آپ کہہ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میری زبان کو پکڑ لیتا۔ یہی ہے وہ شرط ہو گئی ہے کہ طالب الرحمان صاحب کا مسلک نہیں، ان کے علماء کا مسلک دیکھا جائے گا کہ نذیر حسین دہلوی صاحب اسی عبارت کو دیکھ کر وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اگر وہ اس کی تعویل دیکھیں، اگر وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم آدمی ہے، یہ سامنے بات ہے، اس کی طویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ادر تھنگ۔ اور اگر وہ بھی کہتے ہیں ہمارا اصل جھگڑا شاید آپ کو نہیں پتہ ہے شاہ اسماعیل دہلوی کی ذات سے نہیں ہے، اس کی عبارات سے۔ تو ہماری احمد رضا کی ذات سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس کے عقیدے سے۔ تو یہی چیز ہماری ہے، تو اس میں میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ساری باتیں ہیں، اس سے تو آدمی، میں بھی آپ بھی یہ کہہ کر جان چھڑا لیں گے یہ شکر و مستی کی، لہٰذا یہ تو بیچ میں شکر و مستی والی بات آنی نہیں چاہیے۔ ہاں اللہ یہ کہ مثلا ایک آدمی کفر کہتا ہے بعد میں اس کی توبہ ثابت ہے، ایک آدمی شکر و مستی میں کفری الفاظ بولتا ہے بعد میں توبہ کر لیتا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی، جیسا بھی آپ نے مثال دی کہ نہیں اللہ دو نہیں اللہ ایک ہے۔ صحیح ہے۔ اس عبارت کو جو کفر اور شرکیہ عبارت ہوگی اس کو کفر و مستی کی عبارت قرار دینے کے بعد اس کی توبہ ثابت کرنا یہ اس مناظر کی ذمہ داری ہوگی، یہ نہیں کہ وہ ہر چیپٹر میں کفر اور شرک بکتا رہے اور ہم کہیں کہ یہ شکر اور مستی کی حالت میں بک رہا تھا۔ اگر اس کی توبہ ثابت کر دے پھر ٹھیک ہے۔ ایگزامپل یہ ہے کہ اسی مثال دے رہا ہوں کہ اسی دیوان محمدی کے اندر ایک جگہ پر حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ اپنے سنگولر، کیا آپ اس کو توبہ نہیں ہو؟ اس کو کیا اس کی توبہ نہیں ہے، اس کی توبہ نہیں ہے، اس کا طریقہ اس کا یعنی اللہ کو یہ ایک ذات سمجھتے ہیں اور اللہ کے اندر سے سب کچھ نکل رہا ہے، جتنے بھی جانور ہیں نباتات جمادات ہیں یہ سب اللہ کے اندر سے نکل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آئے کہاں سے ہیں؟ یہ سارے اندر سے ہی آئے۔ یہ دیکھیں لہٰذا اس کی توبہ دیکھو، میں حدیث کی مثال دیتا ہوں۔ سنیں اور پھر لمبی ہو جائے گی بات۔ یہ چیزیں مناظرے والے دن طے ہو جائیں گی کہ آیا یہ جو بات الوجود ہے یہ کیا ہے، بات الشہود کیا ہے، یہ بڑے یہ اس کے اندر سے نکلتے ہیں، یہ اس کے، اور وہ میں بھی کہ میں آپ ہی کے علماء کی اپنی زبان سے ثابت کروں گا کہ یہ کیا ہے بات الوجود۔ وہ ایک بات کی بات ہے۔ یہ اگر ایک بندہ تعویل کر رہا ہے اس کے والے سے کہ یہ کون ہے جی، یہ اپنا یار محمد فریدی کون ہے، اس کا کیا بات ہے، یہ بات۔ لیکن جو ایک ہم جنرلی بات کر رہے ہیں نا، یا تو پھر آپ دیکھیں اب میں اس جس کو کہتے ہیں بخیڑا ڈالنا، یہ وکھڑا وہ ڈالنے کے لیے میں آؤں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی یہ مجذوبوں یہ اس طرح کے لوگوں کی باتیں آپ پیش ہی نہ کریں، آپ ہمارے علماء کی باتیں پیش کریں۔ یہ تو ایک کون ہے، ہمارا عالم تو نہیں ہے، اس کا ہمارے بریلوی میں تشخص ہے۔ اس کا مقدمہ چونکہ احمد سعید کاظمی نے لکھ دیا ہے لہٰذا یہ اتھینٹک کتاب ہوگی آپ کی۔ مطلب ایک مقدمہ لکھنے کی وجہ سے ایک کتاب جزا اتھینٹک ہو جاتی ہے، اور جبکہ اس نے مضمون جو اندر